الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر پاک صاف ہو کے اچھی سوچ فکر لے کے اپنی بارگاہ چ کچھ لمحے بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات پاکیزہ گھڑیاں دا صدقہ تمام امت مسلمہ دی خیر فرمائے، بالخصوص شاکان مصطفیٰ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان چے پرچم اسلام نو نظام مصطفیٰ نو اے مالک کائنات تخت تک لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں بڑی مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ رب کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، کہ رب العالمین خود اپنی ذات کو مخاطب کر کے کلام کر رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے جڑی اپنے خاص الخاص بندے نو رات دے تھوڑے سارے حصے چ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے کے چلا گئی۔ وہ پاک ذات رب تعالیٰ اپنی ذات کو مخاطب کر کے خود ہم کلام ہو رہے ہیں تے کہہ رہے وہ ذات پاک ہے۔ یارو کدی اس مقام تے ٹھہر کے نا لطف لے کے مزہ لے کے میں تے تو سوچیے کہ کوئی شخص آکھے نا یارو فلاں ہستی بہت پہنچی ہوئی ہے، اس نے آج تک کوئی نماز ترک نہیں کیتی، کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا شریعت کے خلاف آوے، تے میری تے تیری نظر جو اس کی عزت بڑی بلند ہو جاتی۔ تے پھر کوئی شخص آ کے آکھے کہ یار جناب یوسف تے حسن دا توڑ کوئی نہیں، پھر ایک شخص اٹھ کے آکھے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تے لطف دوبالا ہو جاندہ ہے کہ تے کریم رسول دی بات ہو گئی ہے، حضور دے حسن دی بات ہو گئی ہے، تے باتا باتا جو چلتی بات جدو کریم رسول دی آ کے ٹھہر جائے تے میرے تیرے حوصلے جوان ہو جاندے ہیں، اسی شک نو چھٹی دے کے بیٹھ جانے ہیں، بے فکر ہو جانے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ میرے حضور تو کہتے کلام کرنے دی کسی کو آئی کوئی نہ۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا سوچنا اس مقام کے اوپر آ کے کہ جیتے کریم رسول آ کے کلام کرتے اسی سوچنے بڑی اتھینٹک بات ہے، بڑی اچھی معتبر کبھی بات ہے، اس تو اگے گنجائش کوئی نہیں۔ تے یارو جیتے رب آ کے کلام کرے اس دی عظمت کو کون سمجھ سکتا؟ رب کہہ رہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں، تھوڑے سارے حصے میں اپنے خاص الخاص بندہ کو لے کے چلا گئے۔ کتوں؟ مسجد حرام چلے کے مسجد اقصیٰ تک۔ اس مقام پہ آکے نا بڑے سارے احباب پریشان ہو جاتے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ کی مسافت 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ۔ اگر صرف مسجد حرام جو نکلنا ہوئے تے مسجد اقصیٰ کی دیوار کو ہاتھ لگا کے پلٹ کے آنا ہوئے، مہینہ جانے کو لگ جائے گا، مہینہ پلٹ کے آنے کو لگ جائے گا، 2 مہینے کی مسافت۔ تے رب کہہ رہے ہیں چھوٹا سارا حصہ سی رات دا، اسے حصے سے سارے کمالات اپنے محبوب کو عطا کر دیتے۔ میں مسجد حرام جو شروع کروائی سیر مسجد اقصیٰ کی، پھر میں سننا مقام یا بلندیاں پہ بلوایا، پھر میرا محبوب کتنا اونچا ہویا۔ اس مقام پہ آ کے علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن کی تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھو نا، حوصلے جوان، عشق کے اندر تراوت، محبت پروان چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ جب پیار کی بولی بولا نا تے رسول پاک معراج کی رات اتنے بلندیاں تے چلا گئی، اتنیاں بلندیاں تے چلا گئی کہ کائنات کی ہر بلندی نیچے رہ گئی، میرے حضور دے نالین پاک اگے گزر گئی، اوپر چلا گیا۔ حضور اتنیاں بلندیاں تے چلا گئی، بلکہ کسی عاشق نے کیا سی، کوئی جا فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، وہ ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرشاں کو بھی لنگ پار گیا۔ میرے حضور دے غلام کریم رسول نے نا زندگی کے اندر مختلف مقامات پہ بڑے سارے معجزات کا اظہار فرمایا، بڑے سارے معجزات کا۔ قرآن میرے حضور کا معجزہ، ایسا معجزہ کہ عرب دے بڑے بڑے ادیب خاموش ہو گئے، جڑے ماہر زبان سی انہاں نوں کلام کرنے دا طریقہ سلیقہ بھول گیا۔ حضور اتنا پیارا معجزہ لے کے آئے کہ رہتی دنیا تک حضور دے معجزے دا لطف میں تے تو اٹھاندے رہاں گے۔ حضور دا پہلا بڑا معجزہ ہے قرآن، تے دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج۔ علامہ امام حجر اسقلانی علیہ الرحمٰن نے رسول پاک دے معجزات دے اوپر کتاب لکھی، تے اس کتاب دے اندر نا حضور دے 1200 معجزے اکٹھے کیتے۔ یہ حجر اسقلانی علیہ الرحمٰن نے وہ بڑے سارے کمالات لکھے کہ حضور فلاں مقام تے گئے، جنگ تبوک وال جانے سے پانی ختم ہو گیا، ایک پیالہ پانی دا حضور نے اندر ہاتھ داخل کیتا، صحابہ نے بھی پیتا، جانوراں نے بھی پیتا، مشیے سے بھی بھر گئے، لیکن پیالے سے ایک قطرہ بھی کام نہیں ہویا۔ یہ معجزہ لکھیا امام حجر اسقلانی نے، تے لکھتے نا جس وقت 1200 تعداد ہو گئے، آخر دن پر ایک جملہ لکھیا کہ یہ تے جتنی میری قلم چ تے میرے ہاتھاں چ طاقت سی نا، میں تے صرف اتنا ہی لکھیا نا۔ حقیقت بات وہی ہے کہ جڑی اعلیٰ حضرت نے کر دیتی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے انصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو، ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہویا۔ یا رسول اللہ میری کی جرت کہ میرے جیسا نلائق بیٹھے تھے تواڈی عظمت کو ایک دن چ، ایک گھنٹے چ، ایک لمحے چ بیان کرتے نا نا۔ فاضل بریلوی بھی فرماتے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے انصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک کے دوسرے بڑے معجزے کا نام ہے معجزہ معراج۔ جس معجزے کا آج ਅਸੀਂ ذکر کرنے جا رہے ہیں تو معجزہ کس کو کیا جاتا ہے؟ معجزہ نکلیا اعجاز وچوں، تے اعجاز اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ اکھاں نظارہ تکن لیکن عقل عاجز آ جائے، انسانی ذہن منن کو تیار نہ ہوئے لیکن اکھاں
کہ ہو رہا ہے. اگر میں سادہ جی مثال دما تے کوئی شخص دیکھے جی گھوڑا ہوا دے اندر پرواز کر رہا ہے، یہ عقل تسلیم نہیں کرے گی، لیکن اکھاں دیکھ دیاں پیاں نے ہو رہا ہے، اس کو کی مراد لیا جائے گا. وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، پھر دیکھا جائے گا وہ کیوں پرواز کر رہی ہے. وہ جس طرح حدیث کو چیک کرنا ہوئے نا تو سب تو پہلا دیکھا جاتا ہے درجے کتنے نے حدیث سے، 3 درجے نے، کلی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے، پھر اس کے متن تے بحث ہوندی ہے، اس کی سند تے بحث ہوندی ہے، راویوں تے بحث ہوندی ہے، انہاں دے حافظ تے بحث ہوندی ہے، بڑیاں ساری چیزاں. ایسے طرح ہی تحقیق کی جائے گی گھوڑے نے ہوا چ پرواز کی تے کیوں کی. میرے کریم رسول علیہ السلام کی ذات کو یا کسی بھی نبی کی ذات کو کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جائے کہ اکھاں دیکھن لیکن عقل مننے کو تیار نہ ہوئے تے شریعت اسلامیہ کہندی ہے خاموش ہو کے بیٹھ جا، صرف اپنے دل میں جواب دے کہ جس نبی دے وجود تو یہ ظاہر ہو رہا ہے عام ہستی نہیں، رب دا رسول بن کے آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے، تے یہ عام عمل نہیں ہو رہا، معجزے دا اظہار ہو رہا ہے، معجزہ ظاہر ہو رہی ہے. جے نبی دے وجود تو ایسا عمل ظاہر ہو جائے اکھاں دیکھن لیکن عقل اندر نہ آوے تے وہ بندہ ہے معجزہ. اوہی عمل کسے نیک صالح متقی پرہیزگار عابد شخص سے وجود تو ظاہر ہو جائے تے پھر وہ معجزہ نہیں بنے گا، کیونکہ امتی ہے، نبی دے وجود تو ہوندا تے معجزہ بن جانا سی، لیکن یہ متقی پرہیزگار شخص سے وجود تو ظاہر ہو رہا ہے تے پھر معجزہ کی کرامت بنے گی. پتہ کس طرح بنے گی؟ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ لاہور اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، نماز پڑھا کے سلام پھیری، کسی مقتدی نے پیچھے نہ دوسرے مقتدی دے کان چ کلام کیتا، ایک بندے نے دوسرے بندے دے کان چ کلام کیتا، کہتے جی کہ داتا صاحب دی مسجد دا قبلہ درست نہیں، محراب غلط ہے. داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے مسکرا کے دیکھیا، فرمایا اچھا محراب دی سمت دی کو ٹھیک نہیں لگ رہی حضور؟ نہیں. فرمایا کدھر نو ہونی چاہیے؟ فرمایا کعبے وال نو. فرمایا ذرا میرے پیچھے تے کھڑا ہونا، اکھاں تے کھولنا، ذرا ویکھ تے صحیح نہ سامنے کی نظر آ رہا ہے. وہ جتنے متقی بیٹھے سی، مقتدی بیٹھے سی، سارے نے اکھاں کھولیاں تے سامنے بیت اللہ نظر آ رہا سی، بیت اللہ نظر آ رہا سی. یہ معجزہ نہیں، یہ کرامت ہے، کیونکہ یہ ایک امتی نیک صالح متقی پرہیزگار دے وجود تو ظاہر ہو رہی ہے، نبی دے وجود تو ظاہر ہوئے، معجزہ امتی دے وجود تو ظاہر ہو جائے، ہوئے متقی تے پرہیزگار تے کرامت بنے. پھر اے ہوئی عمل اگر کسی کافر دے وجود تو ظاہر ہو جائے، کسی کافر دے، بڑی باریک بات اس مسئلے کو سمجھنا ذرا، بڑے سارے معاملات ایسے نظر آ جاتے ہیں. کسی کافر دے وجود جو جڑا شریعت دا پابند نہ ہوئے، دین دے نال تعلق نہ ہوئے، رسول پاک دا غلام نہ ہوئے، لیکن اس دے وجود تو کوئی ایسا عمل ظاہر ہو رہا ہے. وہ جس طرح راجو جوگی آیا نا تے داتا صاحب کو کہتا کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا دکھا دے. تے اس نے نا اپنے جولی کے اندروں سلوکے کے اندروں نا ایک چھوٹی ساری گڑوی نکالی، کہتا نظارہ دیکھو، اس طرح کر کے چھوٹی ہوا چوننا شروع ہو گئی. کہتا جی ہندوستان کے دریائے گنگا یا جمنا جو بار کے پانی بھی آئے گی. داتا صاحب کھڑے سے آپ نے اپنے جوتے اتارے، تھوڑی پیچھے ہٹ کے آکھیا اچھا ایک حکم دیتا، جوتیاں نے پرواز شروع کر دی. تھوڑا ٹائم گزریا تو اس کی کھالی گڑوی نہ کھڑکا بجا کے اس کی گودی چ لیا کے ڈال لیا. وہ بڑا حیران ہویا، لوگ بھی پریشان ہوئے. حضرت جی تواڈے جوتے ہوا چ پرواز کرنا سمجھ آندی، لیکن یہ تے کافر سی، اس کی گڑوی نے کس طرح پرواز کی تھی؟ تے شریعت اسلامیہ نے اس مقام پہ آ کے دسیا کہ مسلمان دا امتحان ہو رہی ہے، آزمائش کر رہا ہے رب تعالیٰ، وہ تیرے ایمان کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ بندہ پکا بھی ہے کچا بھی ہے. یہ نہ معجزہ کہلائے گا، نہ کرامت کہلائے گی، یہ استدراج کہلائے گا، یعنی جادو کہلائے گا. تے جادو حق کی استدراج ہی. دیکھو نا یار کہ سارے نوں پتہ ہے کہ فرعون پکا جھوٹا سی، مکار سی، بے ایمان سی، اپنے آپ کو رب کہلواتا سی، کہتا سی میں بڑا رب، انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں. یہ فرعون کہہ رہا ہے. تے قرآن پاک نے نقشہ کھینچ کے دسیا کہ رب تعالیٰ نے اس کو بڑیاں موجاں بھی کروائیاں، اتنیاں موجاں کروائیاں کہ وہ بڑے دربار چ نہ کانٹے بچھواتا سی، کانٹے نکیلے کانٹے، تو انہاں دے اوپر نہ ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیتا سی، تے ایک کانٹا بھی اس دے پاؤں زخمی نہیں سی کرتا. یہ رب تعالیٰ اس دی بھی آزمائش کر رہی ہے. تے گرد و نواز چ کھڑے بیٹھے
بلکہ ہور آسان کرنا نا یاجوج ماجوج قوم، ذرا اسماعیل حقی دی تفسیر کو پڑھ کے دیکھو، انہوں نے کی کیتا کہ رب تعالیٰ دے نال جنگ کرنا شروع کر دیتی، کہندے جی اسی معاذ اللہ رب تعالیٰ نو شہید کر دینا ہے، معاذ اللہ انہوں دے جملے سی، کہندے جی اسی قتل کر دینا ہے۔ انہوں نے نا ہتھاں چ بڑیاں بڑیاں کماناں پکڑ لیاں، تیر لگائے، ہوا والوں بلند کر کے پورے زور تے چھوڑیا، وہ تیر ہوا کے اندر جدوں بلند ہویا نا حتیٰ کہ بادلاں دے اندر جا کے غائب ہو گیا، تھوڑے ٹائم تو بعد تیر پلٹ کے آئے تے سارے دے سارے خون دے نال نا بیگ چکے دے سی، سرخ ہو چکے دے سی، وہ بڑے مسکرائے ہنسے، کہتے دیکھو جی اسی رب تعالیٰ نو تیر ماریا جو زخمی ہو گیا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج والیاں دے نال نا تو جس طرح رب دے نال مکر کرتے پے سی، رب انہاں دے نال خفیہ تدبیر کر کے دکھا رہا سی، انہاں نو بیوقوف بنا رہا سی، وہ سمجھتے پے سی رب نو تیر وج گیا، حالانکہ رب تعالیٰ انہاں نو آزمائش سے ڈالدا پیا سی، اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں سی، صرف رب تعالیٰ انہاں نو ایک آزمائش سے ڈالدا پیا سی۔ اگر کوئی ایسا عمل کسی کافر دے وجود تو ظاہر ہو جائے، اکھاں دیکھن لیکن عقل تسلیم نہ کرے، وہ جادو ہے، استدراج ہے۔ کسی عاشق دے وجود تو ظاہر ہو جائے، کرامت ہے، کسی نبی دے وجود تو ظاہر ہو جائے، معجزہ ہے۔ میرے حضور دا رات دے چھوٹے سارے حصے چ جانا، پھر مسجد حرام جو سیر شروع کرنی، مسجد اقصیٰ تک جانا، ایک مہینہ جانے نو لگ جائے، ایک مہینہ پلٹ کے آنے نو لگ جائے، سوکھا کر کے سمجھاوا ہاتھ ہی لانا ہوئے نا تے 2 مہینے لگتے سی، ہاتھ ہی لگانا ہوئے تے حضور فرماتے جب میں مسجد اقصیٰ چ گیا، میں جا کے سارے نبیاں نو سامنے کھڑا پایا، وہ میرے استقبال واسطے کھڑے سی، پھر میں دیکھیا کہ جبریل امین نے نا اس مقام تے کھڑے ہو کے اذان پڑھی، پھر جبریل نے میرے بازو تو پکڑ کے مینوں مصلی امامت تے کھڑا کیتا۔ رسول پاک فرماندے نا میرا خیال سی آدم ساری امت دا باپ بن کے آیا، شاید یہ جماعت کروائے گا، یا بڑے بڑے جلیل المرتبت نبی کھڑے ہیں، یا حضرت عیسیٰ جیسے لوگ کھڑے ہیں، شاید یہ جماعت کروائے گا، یا نوح جیسی لمبی عمر والا نبی کھڑا ہے، شاید یہ جماعت کروائے گا۔ لیکن جدو جبریل امین نے میرا بازو پکڑ کے مینوں مصلی تے کھڑا کیتا نا تے کہندے میں بڑا حیران ہویا، میں کہا جبریل سمجھ نہیں آئی، میں سب تو بعد وچ آیا، لیکن تو مینوں بازو تو پکڑ کے اگے کھڑا کر دیتا، خود تو نورانی نور دا بنیا ہے، خود کیوں نہیں اگے کھڑا ہویا؟ حضرت جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے آکھیا یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی نبی کھڑے ہیں تے وچ میں جبریل کھڑا ہے، ہر کسی دی خواہش یہ ہوئی ہے کہ آج امام تسی بنو تے اسی سارے مقتدی بن کے تواڈے پیچھے نماز ادا کریں، سارے دی خواہش یہی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، ایک ہوندا سفر، ایک ہے سیر، اچھی طرح جانتی کہ لاہور دا سفر کرنا ہوئے نا بڑی تیزی دے نال کوئی گاڑی چلا جائے تو 2.5 گھنٹے لگاتی ہے، بڑی تیزی دے نال چلی جائے، ورنہ 2.5 3 3.5 یہ عام معمول ہے، تیز سفر ہو رہی ہے کہ تیزی دے نال جا رہی ہے، تے اگر کوئی سیر کرنا شروع کر دے، پیدل نکل کے ٹہلنا شروع کر دے تو مہینوں دی مسافت طے کرنی پے گی، کیونکہ سفر بہت تیزی چ ہوندا ہے لیکن سیر آہستہ آہستہ کیتی جاتی، ٹہل ٹہل کے گرد و نواز سے نظر گھما گھما کے دیکھا جاتا ہے کیڑا نظارہ کس طرح ہے۔ تو میرے حضور رات کے چھوٹے سارے حصے چ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک چلا کے، صرف ایتھے ہی نہیں گئے، اتنا ابتدا کرنے تے حضور چلا کے وہ 2 مہینے کی مسافت ایک لمحے تو بھی پہنا طے ہو گئی۔ کس طرح طے ہو گئی کہ رسول پاک دے اس سفر دا ذکر جدو فرمایا میرا محبوب سیر کرنا آیا، سفر نہیں کرنا آیا، سیر کرنا آیا۔ حضور دی سیر دی یہ کیفیت ہے کہ حضور مسجد حرام جو نکلن تے مسجد اقصیٰ تک چلے جان، وہ جڑی 2 مہینے دی ٹائم اسی لمحے تو پہلا طے ہو جائے، تو یارو کبھی تصور کرو کہ وہ نبی سیر کرے تے اتنی پھرتی دکھاتا ہے، جے کبھی سفر کرے تے پھر سپیڈ کتنی ہوگی، پھر کتنی ہوگی، یہ تصور کرو یار۔ میرے حضور دے غلاموں بات تو سمجھنا، میرے کریم رسول فرماتے جبریل امین آئے، میں اپنی بہن حضرت ام ہانی مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بہن دے گھر چ آرام کر رہا سی، لیٹیا پیا سی، ابو طالب دی بیٹی دے گھر چ۔ حضور فرماتے میں تے آرام کر رہا سی، یہ میرے نبی دا دعویٰ نہیں کہ میں معراج تے گیا، یہ رب دا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہاں،
وہ ذات پاک ہے جڑی اپنے خاص الخاص بندہ کو رات کے مختصر سے حصے میں لے کے چلا گئی۔ یہ رب دا دعویٰ ہے، نبی دا دعویٰ نہیں۔ کسی نو اعتراض ہوئے گا نا تے او نبی دے معاملات چ اعتراض نہیں کر رہے، رب تعالیٰ دے مخالفت چ کھڑا ہو گئے۔ سوچنا بڑے سارے احباب اس جگہ تے آ کے منکر بن کے کھڑے ہو جاندے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ میں کہا صاحب عقل نے تو مننا ہی نہیں۔ اقبال نے کہا سی عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ ڈاکٹر اقبال نے تینوں پیغام دیتا، کہتا ہے جڑی عقل ہے نا عقل، اے نہیں اقبال نے کہا کہ 2 گھنٹے تنقید کر دی ہے یا 3 گھنٹے کر دی ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نا ویلی بہنتی نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ بس عشق دے اندر تو ڈوب کے کھوب کے رسول پاک کی ذات دے نال پیار کر۔ ایسا نہ کر کہ عقل دا ترازو لگا کے تکڑی لے کے بیٹھ جائے، کنج ہو سکتا سی، کس طرح ہو سکتا سی، وہ تو گمراہی دا شکار ہو جائے گا، غلط رستیاں تے گامزن ہو جائے گا۔ میرے حضور دے غلاموں بات کو سمجھنا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین آئے، وہ لمبی داستان ہے کہ حضور نے کس طرح جگایا، اگر میں والی داستان چھیڑا تو بات لٹک جائے گی۔ حضرت جبریل امین آئے نورانی براق لے کے صحن کعبہ دے اندر براق کو کھڑا کیتا، رسول پاک کو جگا کے مسجد حرام چ لے کے آئے۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں کہ جس وقت میں براق تے سوار ہو کے مسجد اقصی والوں جا رہا سی، میں رستے چ ایک ایک چیز نو دیکھدا پیا سی، حتیٰ کہ ایک سرخ ٹیلا آیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ دا ٹیلا آیا، میں دیکھا کہ اس ٹیلے تے حضرت موسیٰ کلیم دی قبر ہے، حضرت موسیٰ کلیم دی۔ میرے کریم رسول براق تے سوار ہو کے جا رہے ہیں، تے براق دی سپیڈ پتہ کتنی سی؟ حضور فرماتے ہیں وہ سارے دا سارا نور دا بنیا سی، اس دی سپیڈ اتنی سی کہ جتھے جا کے اس دی نظر ٹھہرتی سی نا، وہ ایک قدم اٹھاتا سی اتھے ٹکا دیتا سی، اتنی سپیڈ سی براق دی، یعنی بجلی تو زیادہ تیزی چ جا رہا سی۔ یارو کدی تصور کرنا ہوئے نا کہ نور دی سپیڈ کتنی، تے اے میرا تے تیرا وجود زیادہ تو زیادہ 6 فٹ دا وجود ہوئے گا، تے دیکھیے سارے دا سارا وجود مٹی دا بنی ہے، اس کے اندر خون بھی شامل ہے، دیگر اجزاء بھی شامل ہے۔ پھر اس دے سارے وجود دے اندر اگر نور نو تلاش کرنا ہوئے نا تے سارا وجود نور دا نہیں، تینوں اس ساتھ دے اندر 2 اکھاں نظر آن کی، وہ 2 اکھاں مکمل نور نہیں، انہاں 2 اکھاں دے اندر نا سیاہ دائرہ نظر آئے گا، پھر وہ سارا سیاہ دائرہ نور دا نہیں، اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سارا نشان ہے قطرے دی مانند، وہ نشان نور ہے۔ تے میں تے تو نظر اٹھائیے تے آسمان دیاں بلندیاں تک دیکھتے چلے جائیے، یہ تیرے تے میرے دیکھنے دی سپیڈ ہے، تے یہ جس کے اندر صرف ایک قطرہ نور ہے، تے جڑا سر دے بالاں دی چوٹی تو لے کے پیراں دے ناخناں تک مکمل نور ہی، پھر اس تے دیکھنے دی طاقت اتنی ہوئے گی، پھر میرے نبی نے اس کے اوپر بیٹھنے دی گریپ کتنی ہوئے گی۔ حضور فرماتے میں اس کے اوپر سوار ہویا، میں جا رہا سی، رستے چ سرخ ٹیلا آیا، میں دیکھو سرخ ٹیلے چ موسیٰ کلیم دی قبر ہے، حضرت موسیٰ اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے، نماز ادا کر رہے۔ اس سوچو تے صحیح یار، میرے حضور کو اللہ رب العزت نے طاقت کتنی عطا کیتی سی، جسے بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور دے غلاموں سوچو تے صحیح، تصور تے کرو۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں کہ جدو میں مسجد اقصی چ پہنچیا، میں دیکھا سارے نبی لائن بنا کے میرا استقبال کرنے واسطے کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھا موسیٰ کلیم بھی کھڑا ہے، موسیٰ کلیم بھی کھڑا ہے۔ اس مقام تے آ کے ذرا ایک بڑا باریک نکتہ سمجھنا، حضور جا رہے سی رستے چ قبر دے اندر موسیٰ کلیم نو نماز دی حالت چ پایا، جدو پہنچ گئے حضور نے دیکھا موسیٰ کلیم اپنی نشست دے کھڑا ہے، میرا استقبال کر رہے ہیں۔ یارو سوچو تے صحیح، جے قبر اندر بھی موسیٰ سی، مسجد اقصی اندر بھی موسیٰ سی، تے پھر موسیٰ 2 جگہ پہ نظر کس طرح آ گیا؟ کچھ باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے جی تسی درود پڑھ رہے ہو، تہاڈا عقیدہ ہے کہ حضور تہاڈا درود سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تہاڈی محفل چ حضور دا جلوہ ہو رہا ہے، جے حضور تہاڈی محفل چ آ رہے ہیں پھر گنبد چ کون ہے؟ میں کہا دیکھ صاحب، جب موسیٰ قبر چ کھڑا سی پھر مسجد اقصی چ کتوں آ گیا؟ جے موسیٰ مسجد اقصی چ کھڑا سی، میرے حضور فرماتے میں آسماناں دیاں بلندیاں تے گیا، رب تعالیٰ کی ذات نے مینوں نمازاں دا تحفہ دیتا، میں پلٹ کے آ رہا سی، مینوں چھٹے آسمان تے موسیٰ کلیم نظر آئے۔ سوچتے صحیح، جے قبر چلی موسیٰ سی،
مسجد اقصی جی موسیٰ سی پھر چھٹی آسمان تے موسیٰ کس طرح چلا گیا وہ دیکھتے صحیح نا ان نبی دی طاقت سی ان نبی دی طاقت سی حضور براق دی طاقت تے جا رہے سی موسیٰ کریم اپنی نبوت دی طاقت تے جا رہے سی حضور نے اپنے نبوت دی طاقت تے لگائی کوئی نہ کیونکہ حضور سیر کر رہے سی تے سیر جڑا کروا رہا سی نا اس دی مرضی سی جس طرح مرضی کرواندا بلکہ اس مقام تے آکے نا بڑے سارے احباب پریشان ہو جاتے ہیں حضور چھوٹے سارے ٹائم سے گئے پلٹ کے آئے پھر وہ کنڈی بھی ہلدی پئی سی بستر بھی گرم سی وضو دا پانی بھی ہجے جا رہا سی یہ سارے معاملات طے ہو گئے حضور جدو جا رہے سی ایک کھجور دی ٹہنی حضور دے امامے نال لگی تے حرکت کرنا شروع ہو گئی حضور پلٹ کے آئے تو ہجے حرکت دی اندر سی کس طرح ہو گیا سمجھ وچ نہیں آ رہا حضرت ابر وارسی علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری بات کی تھی آپ فرماتے سی معراج ایک راز محبتاں دا سی معراج ایک راز محبتاں دا گیا طالب تے کول مطلوب دیسی تے جبرائیل سی ساتھ لے جان والا کچھ آندے نا بند دروازے سی گیا کیویں سی عرش تے جان والا پھر خود نو مخاطب کرتے نا مکتا کہنے لگے نا فرماتے کچھ کہندے نا بند دروازے سی گیا کیویں سی عرش تے جان والا اب دخل کیا تھے عقل دائے جانے جان والا یا لے جان والا جانے جان والا یا لے جان والا رب جانے اس کا رسول جانے مینوں دی کی ضرورت ہے حضور گئے تے رب لے کے گیا تے جڑا رب نو مندا ہی نا پھر اس دی طاقت نو مان نہیں دے کہ رب کھڑ سکدا ہے وہ سب کچھ کر سکدا ہے میرے حضور دے غلام ہور آسان کراں ہور آسان کراں تے میں ایک دلیل پیش کراں کہ کس طرح تھوڑے سارے ٹائم دے اندر سارے معاملات طے ہو گئے اے حضرت آصف بن برخیہ اے حضرت سلیمان ہفتے اقلیم دے بادشاہ دا امتی حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں دے بارے چ قرآن پاک نے دسیا کہ رب تعالی نے انہاں نوں ہوا تے پانی تے جناں تے انساناں تے پرندیاں تے چرند تے ہر قسم دی حکومت عطا کیتی سی ہفتے اقلیم 7 بادشاہتاں انہاں نوں عطا کیتیاں 7 تے او تخت بلقیس دے اوپر بیٹھدے سی انہاں دا تخت ہوا وچ اڑدا سی حکم دیندے سی ہوا میرے تخت نوں اٹھا ہوا اڑانا شروع کر دیندی سی تے جڑے سی نا دہریے وہ اسلام کی اعتراض کرتے سی کہتے دیکھو مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ تخت بلقیس ہوا کے اندر بلند ہو کے اڑنا شروع کر دیتا سی جناب سلیمان تخت بلقیس سے بیٹھ جاندے سی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تخت ہوے تے ہوا چ اڑنا شروع ہو جائے تے مسلمان فقہاء علماء محدثین مجتہدین اس طرح علمی جواب دیندے سی کتاباں لکھ لکھ کے پھر ایک ٹائم آیا سائنس نے تھوڑی ساری ترقی کی تھی نا تے جہاز نے اڑنا شروع کر دیتا پھر سارے دہریے خاموش ہو گئے چپ کر گئے کہتے جی ہاں ہن سارا دے اوپروں دی گزر کے چلا جاندا ہے کسی دے ذہن چ سوال نہیں پیدا ہوندا کہ تخت بلقیس کس طرح اڑدا سی کیونکہ ہن سامنے جہاز اڑدا نظر آ رہا نا تے میں اس مقام تے آ کے محبت نال ایک کلام کرنا ہونا میں کہنا کہ یار جڑے اڑدے سی نا کہ تخت بلقیس کس طرح اڑدا ہے تے جس وقت جہاز نے اڑنا شروع کیتا تے وہ مان گئے کہ تھوڑا سارا ٹائم گزریا انہاں نوں منیا تے بس تھوڑا سارا اور صبر کرو 2-4 سال دی بات ہے یہ جڑے اڑدے والے کہ معراج کس طرح ہوئی انشاءاللہ انہاں نے ایتھے بھی آ کے مننا شروع ہو جانا ہے تھوڑا ٹائم گزرن دو انشاءاللہ مان جان گے تخت بلقیس پتہ کتنی مسافت تے پیاس وہ بھی 1 مہینے دی مسافت تے پیاس حضرت سلیمان اپنے دیگر احباب دے اندر بیٹھے نے سارے جن بھی بیٹھے نے انسان بھی بیٹھے نے مخاطب ہو گئے فرمایا تو ملکہ بلقیس نکل گئی اپنے علاقے چوں بند 7 تالے لگے نا 7 کوٹھریاں نے تے وہ 7 کوٹھریاں دے اندر تخت بلقیس پہ آئے جڑا 80 ہاتھ لمبا 80 ہاتھ چوڑا ہے تے وہ 7 تالیاں دے اندر 7 کوٹھریاں دے اندر پہ آئے تے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کیڑا جڑا تواڈے وچ اے ملکہ بلقیس تے آنے تو پہلا وہ تخت لے کے آ جائے تے ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا آکھیا حضور آج شام سورج ڈوبنے تو قبل میں لے کے آ جاواں گا جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا ملکہ بلقیس نو 1 مہینہ لگنا سی آندیاں تے اس جن دی طاقت چیک کرو حضور 1 دن بھی نہیں لگاواں گا اے سورج ڈوبنے تو قبل لے کے آ جاواں گا حضرت سلیمان نے آکھا بیٹھ جا مینوں ذرا جلدی جن بیٹھ گیا
آپ نے پھر نظر ڈالی سامعین تے فرمایا کوئی ایسا ہے کہ جڑا اس کو قبل لے کے آئے؟ ایک اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں عصر دی نماز دے وقت تے لے کے آ جاواں گا۔ فرمایا اچھا تیرا بہت بہت شکریہ، مینوں ذرا جلدی یہ بیٹھ جا۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ فرمایا کوئی اس کو بھی جلدی لے کے آ سکتا ہے؟ ایک اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں اتنی جلدی لے کے آواں گا کہ تواڈی محفل ہجے ختم نہیں ہوئی ہوے گی تے میں تخت لے کے حاضر ہو جاواں گا۔ میرے تو زیادہ کسی جن دے اندر نہ طاقت نہ سپیڈ ہے، حضور میرے تو جلدی کوئی نہیں لے آ سکتا۔ فرمایا تیرا بہت بہت شکریہ، تو بیٹھ جا، مینوں ذرا جلدی ہے۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان نے پھر نظر ڈالی، فرمایا کوئی ہے جڑا اس کو بھی جلدی لے کے آئے؟ تے ایک عام انسان اٹھ کے کھڑا ہو گیا جڑا سلیمان دا صحابی سی، محمد عربی دا صحابی نہیں، سلیمان دا صحابی سی، لیکن ذرا مننے والا صحابی سی، تنقید والا صحابی نہیں۔ سامنے کھڑا ہو گیا، حضور میں لے کے آ سکنا؟ فرمایا کتنا ٹائم لگائے گا؟ حضور تواڈی آنکھ کھلی ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ حضور بند ہونے تو پہلا لے کے آ جانا، آنکھ بند ہون تو پہلا۔ ایک تے ہوندا نا پلک جھپکن تو بعد، حضور آنکھ تواڈی ہجے کھلی ہے، میں بند ہون تو پہلا لے کے آواں گا۔ فرمایا پھر لے آ کے دکھا۔ اس نے کہا یا حیو یا قیوم، تو تخت حاضر ہو گیا، آنکھ ہجے کھلی سی۔ بڑے حیران ہوئے، فرمایا اتنی طاقت کتوں نہیں؟ حضور میں تورات تے زبور دا عالم ہاں، عالم ہاں، تورات تے زبور جہدے کولو علم ہوے دو کتاباں دا، امتی ہوے سلیمان دا، تو دی طاقت یہ ہے کہ ایک مہینے دی مسافت تے تخت پیا ہوے، 7 کوٹھیاں دے اندر مکفل کر کے رکھیا گیا ہوے، 80 ہاتھ لمبا 80 ہاتھ چوڑا ہوے، تو دو جملے بولے تے تخت آ سکتا ہے۔ تے یار یہ تے سلیمان دے امتی دی شان ہے، پھر محمد عربی دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا؟ پھر حضور دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا؟ سوچ تے صحیح نا یار، جڑے آ کے اڑ دے نا، کوئی عقل دا علاج کراؤ، کوئی کراؤ یار، کوئی کسی کو تلاش کرو کہ جڑا تھوڑی عقل دا علاج کر دے۔ میں اس مقام پہ آ کے صرف اتنا ہی جملہ داں گا کہ اقبال نے مسئلہ ہی حل کر دیتا، عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، صرف پیار کرتا چلے آ۔ جدو تیرا پیار سچا ہو گیا نا، بڑے سارے معاملات طے ہو جانے، بڑیاں ساری مشکلات آسان ہو جانی ہیں۔ ورنہ میں دے ایسے جدت دے دور دے اندر بڑیاں ساری مشکلات دیکھنا پتہ کی ہوندا ہے؟ وہ شاگرد 4 جملے ٹھیک انداز سے پڑھ جائے نا تو اپنے استاد کو خاطر چ نہیں رکھتا، کہتا ہے پرانا پڑھے دے میں جدید پڑھیا تھا، وہ نہیں خاطر چ رکھتا۔ پھر استاد پریشان ہو جاتا، کیونکہ بے ادبی یہ کیوں آ رہی ہے کہ لارڈ میکالے جدو ہندوستان چ آیا، اس نے انگلش کا نظام تعلیم متعارف کروایا۔ میرے تیرے بچے وہ انگلش کی تعلیم لے رہے ہیں، علم نہیں ہے، تعلیم لے رہے ہیں۔ تعلیم ڈگریاں دا نام ہے، علم ادب دا نام ہے۔ اس چیز کو سمجھنا، بچیاں کو تعلیم بڑی ہے لیکن علم نہیں۔ صاحب و حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں تعلیم تے بڑی حاصل کر لی، تھوڑا سارا علم بھی حاصل کر کوئی علم بھی حاصل تھوڑا سارا۔ وہ جدو بچے اپنے استاد سامنے کلام کر دے، پھر استاد خاموش ہو جائے، تو کسی نے کہا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے وہ مٹی کے صنم، دیکھو بڑی پیاری بات ہے، کہتا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے وہ مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، جنہوں نے میں بنایا سی وہ شاید کہتا ذرا دیکھتے صحیح لوگ کڈے جاہل نے انہوں نے پوجا شروع کر دیتی، اینا ہتھاں نال میں انہوں نے بنایا، آج بت خانے چ سجا کے انہوں نے سامنے تپسیا کی جا رہی ہے۔ یہ تیرے میرے واسطے سوچ دا ایک پیمانہ ہے۔ صاحب ذرا اندازہ کر اسی کس مقام تے آ گئے، ہجے میں صرف تمہید باندھی تے بڑا مشکل کام ہوندا تمہید نو باندھنا، میں باندھ دیتی ہے معراج دی، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک چ اتویں بات شروع کراں گا پوری محبت دے نال۔ مالک کائنات میری تواڈی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے، ہمیشہ بھی رہتے خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، باقی دعوانا الحمدللہ سندا ادا کر۔